دوستو آداب، میرا نام جمیل مجید ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، میں آپ کو ریونیو لٹریسی کے بارے میں، ریونیو اور لینڈ کے بارے میں، جموں و کشمیر اور نارتھ انڈیا میں جو لینڈ ریونیو سسٹم چل رہا ہے اس کے بارے میں ویڈیوز دیتا رہتا ہوں۔ دوستو شیڈول تو بہت ٹائٹ رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار ٹائم نکال کے آپ لوگوں کی خدمت میں اچھی ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، کچھ ٹرمز آپ نے دیکھی ہوں گی، ریونیو جو بھی انتخاب وغیرہ ہوتا ہے اس پہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ سیل ڈیٹ یا یہ گفٹ ڈیٹ یا لیز ڈیٹ، ان تین پہ اب ہم رہیں گے۔ تو جب بھی آپ ایک سیل ڈیٹ کر کے آئیں گے تو سیل ڈیٹ کو اردو میں بائی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص بیچ رہا ہے تو اس کو بایا کہا جاتا ہے۔ اگر بہت سارے شخص، ایک سے زیادہ شخص یا اشخاص زمین بیچ رہے ہیں تو ان کو بایان لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر خریدنے والا ایک ہی شخص ہو تو اس کو مشتری کہا جاتا ہے، اور خریدنے والا زیادہ اشخاص ہوں، خریدنے والے زیادہ اشخاص ہوں تو اس کو مشتریان کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر خریدنے والی عورت ہو تو اس کو مشتریہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک گفٹ ڈیڈ جب ہوتی ہے، گفٹ ڈیڈ میں یعنی کہ تحفتاً جو زمین بلا کسی معاوضے کے دی جاتی ہو، تو اس میں جو گفٹ دینے والا ہے اس کو واہب کہا جاتا ہے، واہب، اور جو گفٹ لینے والا ہے اس کو محوب الیہ، یعنی کہ جس کو گفٹ دی جائے اس کو محوب الیہ کہا جاتا ہے۔ اگر گفٹ دینے والا ایک سے زیادہ شخص ہوں یا گفٹ دینے والے ایک سے زیادہ شخص یا اشخاص ہوں تو ان کو واہبان کہا جاتا ہے، اور اگر گفٹ جن کو دی جائے وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو محوب الیان کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوستو لیز ڈیٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ لیز کو اردو میں رہن کہا جاتا ہے۔ اگر یہ رہن جو ہے، راہن جو رہن دینے والا ہے، جو لیز پہ دینے والا ہے، کرائے پہ دینے والا ہے یہ زمین، تو اس کو راہن کہا جاتا ہے۔ اور جس کو یہ زمین پٹے پہ دی جائے، لیز کو پٹا بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو یہ لیز دی جائے اس کو مرتہن کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بولوں کہ اگر کسی کی لیز 5 سال کی ہے تو جب یہ لیز رجسٹر ہو کے آئے گی، اس کو ایک انتقال ہو جائے گا 5 سال کے لیے، اور 5 سال کے بعد جب یہ لیز کینسل کروانی ہوگی تو اس کے لیے ایک اور انتقال ہوگا، اس کو فلک رہن کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ایسے اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔